اور میرا یہ بھی ایمان ہے اللہ نے جو آپ کے مقدر میں، یاد رکھیے گا بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کے مقدر میں شاہ صاحب ایسی ایسی بیماریاں لکھی ہیں کہ یہ بیماری آپ کو لگے گی، ایڈز لگے گا، کینسر ہوگا، ٹانگ ٹوٹے گی، جی سر پہ زخم آئے گا، ایک بازو کٹ جائے گا، گھر کے اندر سیاپا پڑ جائے گا، بیوی نافرمان ہو جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، بچے جو ہے وہ چرسی بھنگی بن جائیں گے، بیٹا قتل کر دے گا، بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی آفات، بڑی بڑی ٹینشنیں، بڑی بڑی بلائیں علماء فرماتے ہیں جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے، جب آپ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں اللہ ان بلاؤں کو پیچھے سے دور کر دیتا ہے۔ یہ جب اس کام کی یہ برکت ہے، تو جب اس کام کی برکتیں اتنی ہے، تو چھوٹی سی ایک اور بات سنیں، یہ الگ سے ٹاپک ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ بندہ کتنا اللہ کو، اللہ کے حبیب کو پیارا ہوتا ہے۔ جو ختم نبوت کے کام کی اہمیت پورا چیپٹر ہے، میں تفصیلات میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جب ختم نبوت کے کام کی اس قدر اہمیت ہے تو اگر ہمارا کوئی فعل، اگر ہماری زبان سے، اگر ہمارے کلام سے، اگر ہماری ایکٹیویٹی سے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے ختم نبوت کے کام کو نقصان پہنچے گا، ختم نبوت کے چمڑستان کو نقصان پہنچے گا، یقین جانے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ شاہ صاحب بیٹھے، پوچھو شاہ صاحب مدینہ شریف میں جانے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی باریں علماء نے کتنے فضائل بیان کیے، کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ مدینہ شریف کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ، کائنات کی سب سے عظیم جگہ ہے کہ نہیں مدینہ شریف، پھر مکہ شریف، کوئی شک ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کتنی شانیں ہیں جہاں ایک نماز پڑھو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، خانہ کعبہ جا کے وہاں ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کا ملتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں وہاں جا کے نیکیاں جب اتنی بڑھ جاتی ہیں تو کوئی بندہ وہاں جا کے کوئی کالی کرتوت کرے، سر کوئی ایسی جا کے حرکت کرے تو مجھے بتائیں علماء نے کہا ایمان ہی جاتا رہتا ہے، اللہ ایمان ہی چھین لیتا ہے۔ سر وہاں تو ادب ہی ادب ہے۔ تو جب کسی کام کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا تو یاد رکھنا اس کام سے کوئی بندہ اتنی ہی اس پہ غداری کرے، اس کام کو توڑنے کی کوشش کرے، ایک چمڑستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پھر اللہ اس کو اس کا بھی اتنا ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ کیوں جی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب یار اتنی نیکی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کے کام کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے جی۔ آپ روم میں گرفتار ہوئے، یہ وہ ختم نبوت کے مجاہد بھی ہیں کہ آپ نے جنگ امامہ میں شرکت بھی کیا ہے۔ جنگ امامہ کون سی؟ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب کو جس نے ہمارے کریم آقا کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کیا، وہ لعنتی وہ بے ایمان جس کے خلاف میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا اور مسلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کے ماننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا کہ ختم نبوت کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ بچوں کو یتیم کروا گئے، عورتوں کو بیوہ کروا گئے، گھروں کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، موال کو چھوڑا، کیا کچھ نہیں کیا، گھر بار چھوڑ دیا، لیکن ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ مسلمہ کذاب کو، اس کو بدبخت کو جہنم واصل کیا، اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کیا۔ تو یہ جو حضرت سفینہ تھے نا، یہ بھی ہمارے نبی کے پیارے صحابی بھی تھے، آزاد کردہ غلام بھی تھے اور ختم نبوت کے مجاہد بھی تھے۔ اب دیکھنا ختم نبوت کے مجاہد پر اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ آپ روم کے محاذ پہ گئے، اس میں گرفتار ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ دور فروغی آیا، تو جو اسلامی لشکر تھے الحمدللہ وہ فتوحات کرتے 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 روم تک پہنچ گئے۔ اس وقت شاہ صاحب آپ تھے قید خانے، پتہ چلا کہ جو اسلامی فوجیں ہیں نا وہ روم کے بالکل پاس آ گئی ہیں، تو آپ نے وہاں سے موقع کو غنیمت سمجھا، وہاں سے بھاگ نکلے، جیل سے وہ اس قید سے بھاگ کر، جو سزا بات سنی گا، وہاں سے بھاگ نکلے۔ جیسے ہی بھاگے ہیں، یہ رات کا ٹائم تھا، اچھا پتہ نہیں جانا کدھر ہے، اننون تھے نا، پتہ نہیں جانا کدھر ہے، لیکن خیر بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ جنگل تھا، بڑی سیاہ قسم کی رات تھی جی، کالی رات تھی، بڑا گھنا جنگل تھا۔ دیکھا کہ سامنے سے چمکتی آنکھیں دکھائی دیں، وہ آنکھیں قریب آئی، پتہ چلا بابا شیر ہے۔ شیر مجھے بتائیں جنگل میں ایک بندہ اکیلا ہے، تاریک رات ہے، سیاہ رات ہے، نہ ہاتھ میں ڈنڈا، نہ تلوار، نہ کوئی چیز، نہ نیزہ، کچھ بھی نہیں۔ سامنے یہ کھڑے ہیں، سامنے جنگلی خطرناک خونخوار قسم کا گھورتی آنکھوں والا ببر شیر کھڑا ہے۔ شیر آگے بڑھا، اب سننا ختم نبوت کے مجاہد کی شان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او شیر ہوش کرنا، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر جس طرح نہیں پاگل، جس طرح کتا ہوتا ہے دم لاتا ہے، شیر نے دم لانی شروع کر دی، شیر نے سر دم لانی شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا، شیر آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، شیر جنگل کا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ جو شیر تھا، جو اس نے اسلامی لشکر کی جو فوجیں تھیں ان کے پاس لے جا کے ان کو سی آف کیا اور یوں کر کے نا آسمان کی طرف منہ کر کے ایسے کر کے دیکھا، پھر سر کو جھکایا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یہ ختم نبوت کا کام کرنے کی فضیلت ہے کہ شیر بھی آپ کا کہنا مانتے ہیں، سر شیر بھی آپ پہ حملہ نہیں کرتے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو اسلامک لشکر کے جرنیل بھی تھے۔ آپ کے معلومات کے لیے علماء جانتے ہیں، شاہ صاحب جانتے ہیں کہ جو اسلامی لشکر تھے الحمدللہ یہ 50 صدی ہجری تک یہ فتوحات کرتے کرتے بڑے بڑے کنٹریز، بڑے بڑے ممالک الحمدللہ وہاں پہ اسلام کے جھنڈے گاڑتے ہوئے، اسلام کی فتوحات کا لوہا منواتے ہوئے یہ 50 صدی ہجری تک یہ افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ چکے تھے۔ یہ فتوحات ہو رہی تھی، جب افریقہ کے ساحل پہ پہنچے تو وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں قریب ہی ایک علاقہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جو اسلامی لشکر تھا انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ جو وہاں کا قبیلہ تھا، جنگلی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ سر یہ جو علاقہ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے،
اچھا یہ وہی علاقہ ہے, اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں نا شاہ صاحب, یہاں پہ بعد میں قیرون نام کا ایک شہر آباد ہوا تھا, قیرون نام کا شہر آباد ہوا تھا, یہ وہ علاقہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا خطرناک علاقہ ہے, یہاں پہ جو جنگل ہے نا, بڑا گھنا جنگل ہے, اور اس جنگل میں خطرناک قسم کے جنگلی درندے ہیں, چیتے ہیں, سور ہیں, ریچھ ہیں, شیر ہیں, اژدہے ہیں, بڑے خطرناک قسم کے سانپ ہیں, پھونک مارتے بندہ گیا. تو یہ بڑا خطرناک قسم کا یہ علاقہ ہے. آپ یہاں پہ کہاں پڑاؤ ڈالنے کا, ہم نے یہاں پہ اپنی جنگلی چھاونی بنانی ہے, آرمی کی چھاونی بنانی ہے, ہیڈ کوارٹر بنانا ہے. پھر کیا ہوا, لوگوں نے دیکھا, یہ منظر دیکھا, آپ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے میرے نبی کے پیارے, اور یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ یمامہ میں جنہوں نے ختم نبوت کا مجاہد بن کے ختم نبوت کا پہرا بھی دیا ہے. حضرت عقبہ بن نافع ٹیلے پہ سر کھڑے ہوئے اور بآواز بلند صدا لگائی, کہا او جنگل کے شیروں, او جنگل کے چیتوں, او جنگل کے خون خوار جانوروں, سانپوں, اژدہوں, بچھوؤں, میں تمہیں کہتا ہوں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مجاہدین ہیں, اسلام کے مجاہدین ہیں. آپ جرنیل تھے اس وقت اسلامی لشکر کے, فرمایا ہم تمہیں اس بات کا آرڈر کرتے ہیں کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یہاں سے نکل جاؤ. اس جنگل کے اس علاقے کے اندر ہم اپنی فوجی چھاونی قائم کرنا چاہتے ہیں, میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ. اگر اس کے بعد کسی کو بھی دیکھ لیا گیا پھر ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے. لوگوں نے یہ منظر دیکھا, آسمان کی بوڑھی آنکھ نے بھی یہ منظر کو دیکھا ہے کہ کیسے شیر اپنے بچے اپنے منہ میں پکڑ کے اپنے اوپر لاد کے, بھیڑیے جناب جنگلی جانور, ریچھ, بھیڑیے, لگڑ بگے, سور اپنے بچوں کو اپنے پیٹھوں پہ سوار کر کے, سانپ اپنے بچوں کو سالے جا کے وہاں سے بھاگے جا رہے تھے. سارا کا سارا جنگلی قبیلہ دیکھ کے, بھائی ان کی تو جانور بھی سنتے ہیں, سارے مسلمان ہو گئے. یہ ختم نبوت کے کام کا پہرا دینے کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ پورا میں نے کہا چیپٹر ہے, اس پہ اگر میں بات کروں ہمیں کئی دن چاہیے, میرا موضوع مکمل ہی نہیں ہوگا. کہ ختم, علماء کہتے ہیں یاد رکھو کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا سر کہ ختم نبوت کے کام کرنے کی اہمیت کیا ہے, فرمایا خوشی سے ہمارا دماغ پڑ جائے. اتنی خوشی ملے کہ ختم نبوت کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے, اتنی خوشی ملے, اتنی خوشی ملے, علماء کہتے ہیں وہ خوشی ہم سے سنبھالی نہ جائے اور خوشی سے ہماری دماغ کی شریانیں بڑھ جائیں. تو یار اتنی خوشی والا کام, اتنا عظیم کام, اتنا اعلیٰ کام, تو ہماری کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز, ہمارا کوئی بھی ایسا کول, کوئی بھی ایسا فیل ہم سے یہ کام چھین لے تو میرے بھائی بربادی نہیں ہے, دور کیا ہے.